يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، پس جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو اس سے چاہیے وہ صالح عمل کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ قربانیوں کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اسی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں اصلاح نیت کے موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید اور شوق ہو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ دین اسلام کے اندر نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، شریعت کے اندر نیت کا بہت بڑا مقام ہے، اور نیت ہی ہر عمل کی اساس اور بنیاد ہے، نیت ہی عبادت کی اصل ہے۔ اسی لیے اعمال سے پہلے، عبادات سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا اور نیتوں کو سدھارنا بے حد ضروری ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، قربانی ایک نیک عمل ہے۔ اسی طرح پھر حج کے ایام بھی آنے والے ہیں، حج اور عمرہ یہ بھی عظیم عبادات میں سے اور عظیم اعمال میں سے ہے۔ حج اور عمرے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا بے حد ضروری ہے۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، صلاح القلب صلاح العمل و صلاح العمل بصحت النیہ۔ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح کرنا عمل کی اصلاح کرنا ہے، اور عمل کی اصلاح کرنا نیت کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو عمل کی اصلاح کرنا ہوگی۔ جب ہمارے عمل اچھے ہوں گے ہمارے دل بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اخلاص آ جائے گا۔ لیکن عمل ان کی اصلاح کیسے ہو؟ فرمایا بصحت النیہ، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہوگی، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی عمل ٹھیک ہو جائیں گے، نیتیں درست ہو جائیں گی اعمال کی درستگی ہو جائے گی اور دل بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ان النیت کہ نیت جو ہے
بے منزلت الروح، نیت کا مقام جس طرح جسم میں روح ہوتا ہے روح کی طرح ہے۔ وَأَنَّ الْعَمَلَ بِمَنزِلَةِ الْجَسَدِ، اور عمل انسان کے جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی بات ہمیں سمجھائی ہے، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ انسان کی جو نیت ہے اس کی حیثیت انسان کی روح کی طرح ہے، اور انسان کے جو عمل ہیں ان کی حیثیت انسان کے جسم کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اگر روح نہیں تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اگر روح نہیں انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اعمال کے لیے نیت کا وجود ضروری ہے۔ دیکھیں اگر جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے، اگر روح اور جسم کو الگ الگ کر دیا جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جسم اگرچہ دیکھنے کے اندر بڑا خوبصورت ہو، جسم اگرچہ دیکھنے میں بڑا مضبوط ہو، جسم دیکھنے میں اگرچہ بڑا توانا ہو، لیکن جسم سے جب روح نکل جائے، روح الگ ہو جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر عملوں سے نیت نکل جائے، نیت کا تعلق ختم ہو جائے تو اعمال کی حیثیت نہیں رہتی، ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ جس طرح جسم مضبوط ہونے کے باوجود، جس طرح جسم خوبصورت ہونے کے باوجود اگر روح سے الگ ہو جائے اس جسم کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں اگر ان میں نیت نہ ہو اور نیت کی اصلاح نہ ہو تو وہ اعمال بھی جسم کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ محدثین نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں، کس طرح ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے چن چن کر تلاش کر کے اپنے ذہنوں سے ایسی مثالیں فٹ کی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ محترم بھائیوں، عمل کرنا مشکل نہیں، عمل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کے لیے نیت کو درست کرنا اور نیت کا خالص ہونا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ابلیس شیطان چاہتا ہے کہ بندے عمل نہ کریں، بندے عمل سے دور رہیں، بندوں کو عمل کرنے کا شوق نہ رہے، اور اگر کچھ بندے عمل کر لیتے ہیں تو شیطان اگلا وار یہ کرتا ہے، ان کی نیت پر حملہ کرتا ہے کہ عمل تو کر رہے ہیں، یہ میرے حملے میں ناکام رہے، اب اگلا اس کا قدم یہ ہوتا ہے کہ نیتوں پر حملہ کرتا ہے، ان کی نیت کے اندر بگاڑ ہو، نیت کے اندر فتور ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو تاکہ عمل کرتے رہیں، عمل کا فائدہ نہ ہو، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کیا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کریں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ تو قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو، نیت کی درستی ہو، اگر نیت کی اصلاح ہو گئی تو اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے قربانیوں کے جانور خرید کرنے سے پہلے، قربانیوں کا پروگرام ہم نے کیا ہے اس سے پہلے اپنی دل کی کیفیت کو دیکھنا ہوگا، اپنی دلوں کو ٹھیک کرنا ہوگا
میں قربانی کس کے لیے کرتا ہوں، میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، قربانیوں سے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ تو قربانی ہو یا دیگر عمل ہو، عبادات ہوں، اس سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مشہور ہم سنتے رہتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا، عبادات کا مدار نیتوں پر ہے۔ اور قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہماری نیت کا دار و مدار کیا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کی اصلاح کی جائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما عالجت علی شیء اشد علی من نیتی، کہ دنیا میں جتنے مشکل کام ہیں ان میں میں نے مشکل کام سب سے زیادہ اپنی نیت کو پایا ہے۔ سب سے مشکل ترین کام اپنے نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ ہمارے اسلاف ہیں، یہ نیک لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں سب سے مشکل کام اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ نیت سیدھی رہی، عمل بھی سیدھے رہیں گے۔ اگر نیت ٹیڑھی رہی تو اعمال بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے زندگی بھر میں سب سے مشکل کام کوئی نظر آیا ہے تو دل کی اصلاح ہے۔ اور محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 40 سال تک اپنے نفس سے لڑتا رہا، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا رہا۔ مجھے 40 سال لگے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں، کہ میرا نفس میرے کنٹرول میں رہے، میرا نفس سیدھا رہے، نفس میرا ٹیڑھا نہ ہو، نفس کے اندر کجی نہ ہو۔ کہتے ہیں میں لڑ کر کوشش کر کے 40 سال کے بعد میں نے اپنے نفس کو پا لیا، کنٹرول کر لیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے دلوں کی اصلاح، نفس کی اصلاح بہت مشکل عمل ہے، اس میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، اس کے اندر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج ہم نے نفسوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی، ہم نے اپنے دلوں کو ٹٹولنا چھوڑ دیا۔ محترم بھائیوں، وہ لوگ ان کا کتنا اونچا مقام تھا، ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم نے دلوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی، ہم نے دلوں کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیا۔ تو دلوں کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، عمل قبول ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ دن قیامت کے کہا جائے تمہارے اعمال کے لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری نمازوں کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارے روزوں کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری قربانیوں کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کتنا افسوس ہوگا، ہمارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ آگے چل کر آپ سنائیں گے کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر ہوگا۔ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں مسند احمد کی، من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ مشہور روایت ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ 3 چوٹی کے عمل آپ نے بیان فرمائے جو تقریباً ہر بندہ کر سکتا ہے، مالدار ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 عمل آپ نے بیان کر کے نمونہ پیش کیا کہ کوئی بھی عمل ہو، ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو جو اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا اس کے عمل میں شرک آ جاتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر!
ایک نمازی نماز پڑھتا آ رہا ہے، نمازی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، صحیح وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے شیطان نے خیالات ڈال دیے، شیطان نے خیالات ڈال دیے کہ تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا نماز کو اچھا کرو، نماز بہتر بناؤ۔ وہ شیطان کے حملے میں آ کر، شیطان کے خیالات میں آ کر نماز کو لمبا کرتا ہے، نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے۔ پہلے نماز پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے، اب نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب نماز کو بڑا سکون سے پڑھ رہا ہے، نماز کو بڑا لمبا کر کے پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے اس کی نماز تو بڑی اچھی ہے، یہ نماز تو بڑی پیاری پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں۔ شیطان نے آ کر وار کیا کہ نماز تو نہیں چھوڑے گا، یہ پکا نمازی ہے، بچپن سے نماز پڑھتا آ رہا ہے، جوانی میں نماز پڑھتا آ رہا ہے۔ اب شیطان نے حملہ کیا، اس کی نماز کو ضائع کیسے کروں، اس کی نماز کو برباد کیسے کروں۔ شیطان نے خیالات ڈالے، اب وہ نماز کو دکھلانے کے لیے لمبا کر رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے۔ حدیث نے کہا جس نے ایسی نماز پڑھی فقد اشرکا، اگرچہ توحید والا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن وہ شرک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، قبلے کی طرف اس کا منہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی قبر پہ چادر نہیں چڑھاتا، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ میری نماز کی تعریف ہو، میری نماز کا دکھلاوا ہو۔ فرمایا فقد اشرکا، اس میں شرک آ چکا، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، اگرچہ چھوٹا شرک ہے، لیکن شرک تو ہے نا، اس نے شرک کیا۔ نمازی شرک کر رہا ہے، اس کی عبادت شرک بن رہی ہے، تو نمازی کو خیال کرنا چاہیے کہ نماز اللہ کے لیے ہو، بندوں کے لیے نماز ہو گئی تو یہ اللہ کے لیے نہیں، جب اللہ کے لیے نہیں تو یہ بندوں کے لیے ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، اب یہ چاہتا ہے میں صدقہ کروں تو سب کو پتہ چل جائے، لوگ میری تعریفیں کریں کہ یہ بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ اب اس نے دکھانے کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیا کہ نام بھی تو ہو، میری شہرت بھی تو ہو، میرا تذکرہ بھی تو ہو۔ تو فرمایا فمن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ صدقہ کرنے والا اگرچہ حلال مال سے صدقہ کر رہا ہے، توحید والا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن یہاں صدقہ کرتے ہوئے شیطان نے حملہ کیا، ذہن میں خیالات آئے کہ میری تعریف ہو جائے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ جب یہ خیال آیا تو اس کا صدقہ کیا ہو گیا؟ فقد اشرکا، وہ شرک کر رہا ہے، صدقہ کر کے شرک کر رہا ہے، صدقہ نکال کر شرک کر رہا ہے۔ صدقہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، لیکن یہ دکھلاوے کے لیے صدقہ کر کے شرک کر رہا ہے۔ اس کا یہ صدقہ عبادت نہیں رہا، بلکہ کیا ہے؟ گناہ بن رہا ہے، شرک بن رہا ہے۔ اندازہ کیجئے نیت کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہی صدقہ اگرچہ تھوڑا بندہ کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا کہ لوگ میری تعریف نہ کریں، تو یہ اس کا صدقہ اس کے لیے عبادت ہوتا، اور اس کا صدقہ آگے بیان کروں گا کتنا بڑا اجر بنتا۔ لیکن اس کی نیت پر شیطان نے حملہ کیا، صدقہ کر رہا ہے کیوں؟ لے یرائی، یرائی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، تاکہ ہمارے اندر دکھلاوا نیت نہ ہو، ہماری قربانیاں عبادت بنے، ہماری قربانیاں ثواب اجر کا سبب بنے، ہماری قربانیاں دکھلاوا نہ بنے، ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں قربانی نہ بنے بلکہ شرک بنے اور گناہ بنے، عبادت کے بجائے گناہ بنے۔ فرمایا من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھا لوگوں کو پتہ چلے آج تو میرا روزہ ہے، اور خود بتا رہا ہے آج تو میں نے روزہ رکھا ہے، اتنا میں آج قرآن پڑھوں گا، آج میں یہ کروں گا، بتا رہا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ مخفی عمل ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ روزے کا ثواب اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، فرشتوں تک کو نہیں بتایا، کیونکہ روزہ مخفی عمل، اس کا اجر مخفی ہے، لیکن یہ روزہ رکھ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، شیطان نے وار کیا، یہ پکا روزے دار ہے، رمضان کے روزے نہیں چھوڑتا، مہینے کے روزے نہیں چھوڑتا، نفلی روزوں کو رکھتا آ رہا ہے، روزے تو نہیں چھوڑے گا، اب اس کا روزہ ضائع کرنا ہے۔ کیسے ضائع کرنا ہے؟ اس کی نیت پر شیطان نے وار کیا، یہ روزہ رکھ کر دکھلاوا کر رہا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا روزے دار ہے، یہ روزے نہیں چھوڑتا، روزوں کا بڑا پابند ہے۔ شیطان نے اس کی نیت پر وار کیا، اب یہ روزہ رکھ رہا ہے، حدیث کہتی ہے فقد اشرکا، فقد اشرکا، روزہ رکھ کر یہ شرک کر رہا ہے، روزہ رکھ کر شرک کر رہا ہے، روزہ عبادت لیکن یہ شرک کر رہا ہے، روزے کو ضائع کر رہا ہے، عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، نیت خالص نہیں، نیت میں اخلاص نہیں، فرمایا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نمازی ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن روزہ رکھ کر اس کی یہ نیت بن گئی، یہ پروگرام بن گیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے ہاں میری تعریف ہو جائے، فقد اشرکا۔ بھائیو یہ الفاظ مجھے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر شرک کر رہا ہے۔ دن قیامت کے یہ آئے گا روزے کا ثواب لینے کے لیے، دن قیامت کے آئے گا صدقے کا ثواب لینے کے لیے، دن قیامت کے آئے گا نماز کا ثواب لینے کے لیے۔ اللہ کیا کہے گا؟ یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ نماز میرے لیے نہیں تھی، یہ صدقہ میرے لیے نہیں تھا، یہ روزہ میرے لیے نہیں تھا، لے یورائی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، جا کے وہیں سے اجر لے لو، ثواب بھی لوگوں سے جا کے لے لو، میرے پاس ثواب نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا خالص میرے لیے کرو، مخلصین لہ الدین فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، مخلصا لہ الدین، قرآن نے کہا خالص اللہ کے لیے کرو۔ اب کوئی اصلاح نہیں کرتا دل کی تو معاف کیجئے گا، قربانی بھی اسی طرح، حج بھی اسی طرح، دیگر اعمال بھی اسی طرح، جو دکھلانے کے لیے کرتا ہے دن قیامت کے کہا جائے گا قربانی کا ثواب جا کے لوگوں سے لو، حج کا ثواب جا کے لوگوں سے لو، جو اچھے کام کیے جا کے لوگوں سے لو، جو دین کی خدمت کی ہے اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جا کے لوگوں سے لے لو، میرے پاس اجر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مجھے خالص ملے، نماز خالص ہے اس کا اجر دوں گا، روزہ میرے لیے خالص ہے اس کا اجر ملے گا، قربانی اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، عبادتیں دین کی خدمت اللہ کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ دنیا کے لیے ہے تو دنیا والوں سے جا کے اجر لو۔ آپ نے فرمایا الترغیب کی، صحیح ابن حبان کی، صحیح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے، اگر نیت ٹھیک ہے، اگر اصلاح کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبقہ درہم الف مئات درہم، فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک درہم صدقہ کیا، وہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے
ایک آدمی نے 1 درہم صدقہ کیا، دوسرے نے 1,00,000 درہم صدقہ کیا، تو آپ نے فرمایا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے والے سے اس کا 1 درہم بھاری ہے۔ کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے 1 درہم صدقہ کیا اس کے پاس کل ٹوٹل 2 درہم تھے، اس کی ملکیت صرف 2 درہم تھی۔ اس نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ اور بھی دے گا، خالص اللہ کے لیے اپنی آدھی ملکیت 2 درہم میں سے 1 درہم دے دیا۔ اور جس نے 1,00,000 درہم دیے اس کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس کے پاس بڑے درہم تھے، اس نے کہا اگر 1,00,000 دے دیا تو کون سی بڑی بات، میرے پاس تو بڑے درہم ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر دیا، اخلاص سے نہیں دیا، کہا کہ میرے پاس بڑی مالیت ہے، 1,00,000 درہم اس لیے دیا کہ میرے پاس بہت پڑے ہیں، اور اس نے 2 درہم میں سے 1 درہم اس لیے دیا اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا، تو فرمایا کہ اس کا 1 درہم 1,00,000 درہم دینے والے پر بھاری پڑ گیا۔ اخلاص کی یہ اہمیت ہے، اخلاص کا یہ وزن ہے کہ تھوڑی چیز اللہ کے ہاں بڑی بن جاتی ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو بڑی چیز بھی چھوٹی بن جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کا ثواب ذرے کے برابر بھی نہیں ملتا۔ اخلاص پیدا کریں، اللہ میری کمی دور فرمائے، ہم سب کی کمی دور فرمائے۔ اخلاص نیت، للہیت، کوئی بھی عمل خاص اللہ کے لیے ہو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا خلاصہ پیش کر کے آگے چلوں گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ایک آدمی کا بنی اسرائیل میں سے، صحیح احادیث مسند احمد میں حدیث آئی ہے، ایک آدمی نے کہا آج رات کو صدقہ کروں گا، لیکن چھپ کر کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں فخرج فوضعها على ید سارقن، رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل سکے تاکہ صدقہ قبول ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں نکلا، ایک آدمی کو دیکھا، اس کو مستحق سمجھا، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو چور تھا، چور کا صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا۔ بڑا حیران ہوا، کہا اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے لیے، میں تو نکلا تھا اخلاص کے ساتھ کہ کسی مستحق کو صدقہ دوں تاکہ پتہ نہ چل سکے، کسی کو بات لیک نہ ہو کہ صدقہ کس کو ملا ہے، لہٰذا میں نے تو صدقہ دے دیا، چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ لا تصدقن اللیلہ، اللہ آج رات پھر جاؤں گا، دوبارہ صدقہ کروں گا۔ دوبارہ گیا، فوضعها علی ید زانیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، تاریکی تھی، رات کا اندھیرا تھا، ڈر ڈر کے گیا کسی کو پتہ نہ چل سکے، ایک خاتون کو دے دیا۔ صبح پتہ چلا لوگوں نے کہ کسی بدکار خاتون کو صدقہ دے دیا۔ کہا اللہم لک الحمد علی ید زانیہ، اللہ تیری تعریف، میں نے تو بڑا احتیاط کیا لیکن بدکار عورت کے پاس چلا گیا۔ لا تصدقن اللیلہ، آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ رات کو پھر نکلا اندھیرے میں، فوضعها علی ید غنی، فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں گیا، جس کو صدقہ دے آیا، صبح پتہ چلا وہ تو بڑا مالدار تھا، وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا، بڑا مالدار تھا۔ پھر اسے اللہ کی تعریف کی، اللہ تیری تعریف ہے، میں نے 3 راتیں کوشش کی لیکن میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں گیا، بدکار عورت کے ہاتھ میں گیا، مالدار کے ہاتھ میں گیا۔ اس کو یہ خواب میں بتایا گیا، قد قبلت صدقتو کا، پریشان نہ ہو، تیرا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ کیوں؟ نیت تھی، اخلاص تھا، یہ چھپ کر گیا ہے، کسی کو بتا کر نہیں گیا، کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پہلا اعلان یہ ہوا کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کیا ہے، اگرچہ جس کے ہاتھ میں گیا لیکن دینے والا ہاتھ مخلص تھا، اس میں اخلاص تھا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو تو نے صدقہ دیا، چور کو، یہ چور اس مخلص اور اخلاص والے مال سے توبہ کر لے گا،
چور چوری نہیں کرے گا۔ جس بدکار عورت کو یہ مال ملا ہے حلال کا، اخلاص کا، اس کی برکت یہ ہوگی وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گی۔ جس مالدار کو دیا وہ مالدار بڑا کنجوس تھا، وہ مالدار صدقہ نہیں کرتا تھا، اس برکت والے مال سے اس کی اصلاح ہوگی، وہ مال کا صدقہ نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے یہی کہا ہے، اس چور کو جب یہ مال ملا اخلاص والا، اللہ اکبر، اخلاص والا اس کو جب مال ملا اس کو توبہ کرنے کا موقع مل گیا۔ چور چوری سے توبہ کرتا ہے اس حلال مال کے ملنے سے، حلال کا صدقہ تھا، اس میں اخلاص بھرا ہوا تھا، اس کی اصلاح ہو گئی، چور نے چوری سے توبہ کر لی۔ بدکار عورت کو یہ برکت والا مال، اخلاص والا مال ملا، اس بدکار عورت نے آئندہ برائی کرنے سے توبہ کر لی۔ وہ جو مالدار تھا صدقہ نہیں کرتا تھا، یہ برکت والا مال اس کے ہاتھ میں آیا، اللہ نے اس کی اصلاح کر دی، اس نے آئندہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عہد کر لیا۔ اندازہ کیجئے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں یہ جاتا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری قربانی کے جانور اس طرح ہوں، قربانی کے جانور کے گوشت اس طرح ہوں، اخلاص سے بھرے ہوں، للہیت کے جذبے کے ساتھ ہوں، جس کو گوشت ملے گا اللہ اس کی اصلاح کرے انشاءاللہ، وہ باعث برکت بھی ہوگا، باعث خیر بھی ہوگا، اللہ ان کی اصلاح کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب مخلص ہوں، حلال کمائی سے، اخلاص سے کریں اعمال، قربانیاں، عبادتیں، اللہ تعالیٰ اس سے انقلاب لاتا ہے، وہ چیزیں رنگ لاتی ہیں۔ جیسے اس آدمی کے صدقے نے 3 آدمیوں کی زندگی کو بدل دیا۔ زندگی بھر چوری کر رہا تھا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ وہ خاتون برائیاں کر رہی تھی، اس کی اصلاح ہو گئی۔ مالدار سخت مزاج بنا ہوا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ ہمارے عمل بھی ایسے ہوں گے، ہمارے عمل بھی ایسے ہوں گے، ہمارے اعمال کی برکتوں سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ میری آپ سب کی اصلاح فرمائے، اللہ میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے، ان کو درست کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔